اذان سحر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن میں خصوصی پروگرام اقبال اور عشق رسول لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ کلام اللہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ دولت کہیں تمہارے آپس کے امراء کے درمیان میں ہی گردش نہ کرتی رہے۔ پھر ارشاد فرمایا، فی اموالہم حق للسائل والمحروم، کہ تمہارے اموال میں سائلین کا اور محروم لوگوں کا ایک مقرر حصہ ہے۔ اسی طرح پھر کلام اللہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، سوال کرتے ہیں کہ ہم کتنا خرچ کریں۔ اے نبی کہہ دیجئے اپنی ضروریات پوری کر لیں، اس کے بعد میرے راستے میں بھی خرچ کریں۔ ناظرین، قرآن کریم کے ان تمام حوالوں کا جو بنیادی مرکز و محور ہے وہ یہ ہے کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اسلامی ریاست میں بسنے والا کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، وہ محروم المال نہیں ہونا چاہیے، وہ تنگ دستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے دین کا بھی خلاصہ ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی خلاصہ ہے اور ان سے محبت کا بھی تقاضا ہے۔ حضرت علامہ خود عاشق رسول، آپ کا فکر و فلسفہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر مبنی۔ آج کی بزم میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ زندگی کے اس پہلو پر حضرت علامہ کی تعلیمات کیا ہیں، ان کے کلام میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے، اور آج کی بزم میں اس اقبال اور عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں میرے بڑے خوبصورت مہمان میری دائیں جانب تشریف رکھتے ہیں، جناب کرنل عمر شبیر صاحب۔ آپ سابقہ ڈین ہیں گیریزن یونیورسٹی لاہور کے، اور بہت خوبصورت گفتگو بھی کرتے ہیں۔ پہلے بھی پروگرام میں تشریف لائے تھے، میں نے پھر آج ان کو دعوت دی۔ قرآن بالتحقیق کے نام سے ترجمہ قرآن بھی کیا، اور اقبال ان کا خصوصی تخصص بھی ہے اپنی سوچ کا۔ ان کے ساتھ ناظرین تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش۔ آپ ان کو ہمارے پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں، دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، اور جناب کرنل عمر شبیر صاحب کی طرح ان کا بھی تخصص جو ہے وہ قرآن اور اقبال خاص طور پہ ہے۔ اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا سرمایہ ثناء رسول میں جناب حافظ مرغوب احمد ہمدانی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار سے ہے، میں ان کا تعارف کیا پیش کروں۔ درخواست کروں گا جناب ہمدانی سے کہ ہمارے پروگرام کا آغاز اپنی خوبصورت آواز میں کلام اقبال سے فرمائیں۔ خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لال کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوبصورت۔ ناظرین، یہ تھے جناب حافظ مرغوب احمد حمدانی جو کلام اقبال پیش کر رہے تھے۔ ہم اپنی گفتگو کی طرف آتے ہیں۔ آج کا موضوع ہمارا ہے اقبال اور عشق رسول، اور اس میں ہم نے یہ اندازہ لگانا ہے، آج اس بات پہ غور و فکر کرنا ہے کہ حضرت علامہ کے افکار میں، جو کہ خود بھی عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار تھے، ایک عام انسان کی معاشی خوشحالی کا اس میں کیا تصور ہے۔ میں حاضر ہوتا ہوں جناب کرنل عمر شبیر صاحب کی طرف۔ جناب کرنل صاحب، آپ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ فطری بات ہے کہ ایک شخص اپنے دل میں عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رکھے، کوئی بھی ہو، اور پھر وہ یہ برداشت کر لے کہ دوسرا شخص معاشی تنگ دستی کا شکار ہو یا وہ بھوکا سو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات میچ ہی نہیں رکھتی، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے دین اسلام کی بھی تعلیمات یہی ہیں، اسی پہ مبنی ہیں، بلکہ اس کا مرکزی محور ہے کہ عبادات میں خوش و خضوبی تب آئے گا جب انسان معاشی طور پہ خوشحال ہوگا۔ اس کے اخلاق بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے اس وقت مطابقت رکھیں گے جب وہ معاشی طور پر آسودہ حال ہوگا۔ حضرت علامہ اس بارے میں اپنی کیا فکر رکھتے ہیں اپنے کلام اور فکر و فلسفہ میں؟ علامہ اقبال نے یہی سوال
جی اپنی ایک نظم خضر اور جواب خضر جی جی اس میں کیا. وجہ یہ تھی کہ علامہ اقبال کا اپنا جو مطالعہ اور گہری نظر تھی وہ قرآن کریم کی سچائیوں پر تھی. بالکل. اور آپ کا جو عشق آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے وہ ماڈل ہے، وہ روشن مثال ہے انسانوں کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے. جی جی بالکل. قرآن نے اسلامی سوسائٹی جو ہے، یہ دنیا کی سوسائٹی کو ایکسٹریم دو حصوں میں تقسیم کیا ہے. اچھا. قرآن کہتا ہے، اس میں جو الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے، الملا، مترفین، یہ وہ طبقہ ہے جس کے پاس بہت دولت ہوتی ہے، جو خوشحالوں کا طبقہ ہے، جن کے پاس بے حد و حساب صحیح. اللہ کی عنایات ہوتی ہیں. ان کے مقابل دوسری ایکسٹریم پر سائلین ایسے لوگ ہوتے ہیں جو محروم ہوتے ہیں زندگی کی نعمتوں سے. جی بالکل. جو پہلا طبقہ ہے وہ بھی آزمائش میں ہے. صحیح. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم دولت دے کر بھی آزماتے ہیں اور دولت لے کر بھی آزماتے ہیں. کیا بات. دونوں آزمائش میں ہیں. جی بالکل. جن کے پاس دولت ہے ان کو دیکھنا یہ ہے قرآن کریم کے مطابق اس دولت کو وہ خرچ کیسے کرتے ہیں، استعمال کیسے کرتے ہیں. اور جو سائلین ہیں دیکھنا یہ ہے کہ جس حالت میں ہے اس حالت میں ان کا تعلق اللہ کے ساتھ کتنا رہتا ہے. کیونکہ اقبال کہتا ہے کہ ان کا تعلق جو اللہ سے وابستہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آخری نبی سے عشق کتنا ہے. واہ واہ واہ. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ابلیس کی عرضداشت اس میں لکھی. ابلیس نے یہ کہا، جو اس کے جتنے بھی اس کے ایسوسیٹس تھے، چھوٹے ابلیس، جی جی، انہوں نے کہا کہ یہ جو مسلمان ہے تنگ دست ہے، بالکل خوشحال نہیں ہے. صحیح. کوئی نسخہ بتایا جائے کہ ہم بھوک کی وجہ سے، خوشحالی نہ ہونے کی وجہ سے، مادیات کی نعمتیں نہ ہونے کی وجہ سے ہم اسے دین سے برگشتہ کر دیں، صحیح. یہ اپنے دین سے دور بھاگ جائے. ابلیس نے کہا ایک نسخہ ہے. اچھا. اور وہ یہ ہے کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. بس اتنا کر دو، اس کے بعد وہ اپنے دین کے خلاف ہو جائے گا. اور جب یہی سوال حضرت علامہ نے شیطان کا جو دل کی بات تھی وہ سامنے رکھ دی اپنے شعری انداز میں. اور جب انہوں نے خضر سے سوال کیا، یہی جو ابھی آپ نے سوال کیا ہے، بہت خوبصورت سوال کیا. جی جی. اور علامہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں گئے دریا کے کنارے اپنے تفکر میں محو تھا، اور میں نے اچانک دیکھا کہ خضر علیہ السلام چمکتے ہوئے چہرے کے ساتھ میرے سامنے آ کھڑے ہوئے اور مجھ سے کہتے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے مجھ سے، جی. اے جویائے اسرار ازل، کہ اے اقبال تو ازل کے حقائق کے راز جاننے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، اور تجھے پتا تو کیسے جان سکے گا؟ اس کے جاننے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چشم دل واہ ہو تو ہے تقدیر عالم بے حجاب. اپنے دل کی آنکھیں کھولو تو آپ کو کائنات کے حقائق کے پیمانے نظر آئیں گے. یہ لفظ تقدیر کا مطلب ہے پیمانے قدر سے نکلا ہے نا. اس کے آگے پھر اقبال کہتا ہے انہیں کہ حضرت میرے دل میں کچھ سوالات ہیں، اور سوالات میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ علم موسیٰ بھی ہے جس کے سامنے حیرت فروش. آپ تو وہ ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آپ سے جواب وہ مانگا کرتے تھے سوالوں کا. پوچھتا ہے خضر علیہ السلام، پوچھتے ہیں بولو سوال کیا ہے؟ تو اقبال نے 3 سوال کر دیے ان کو، اور کہا کہ زندگی کیا چیز ہے، زندگی کا راز کیا ہے، سلطنت کیا چیز ہے. اور تیسرا سوال یہ کیا کہ سرمایہ و محنت میں یہ ہے کیسا خروش، کہ سرمایہ و محنت میں جو اپنی کشمکش چل رہی ہے اور اس کے نتیجے میں جو مزدور اور جو پسے ہوئے لوگوں کے اوپر رات طاری ہے وہ کیسے ختم ہوگی، اس کا جواب کیا ہے؟ کرنل صاحب اسی کا جواب ہم آپ سے لیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی اجازت سے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ، بہت خوبصورت گفتگو کرنل صاحب نے شروع کی ہے. چند ہی لمحوں بعد ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا خبر میں. دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن اور ہمارا خصوصی پروگرام اقبال اور عشق رسول. میں حاضر ہوتا ہوں جناب ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب کے پاس.
ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت تجزیہ کرتے ہیں اور حضرت علامہ کے افکار پر بھی آپ کی گہری نظر ہے. آج کا موضوع بھی بہت ایک سینسٹیو اور حساس موضوع ہے اور وقت کی میں سمجھتا ہوں کہ اہم ضرورت ہے اس پہ بات کرنا. حضرت علامہ نے معاشی افکار کے بارے میں بھی اپنے کلام میں گفتگو کی ہے اور خاص طور پہ میں آپ سے رہنمائی چاہوں گا جو حضرت علامہ کا یہ قول ہے اپنے کلام میں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو. اس میں علامہ کیا ایک پیغام دینا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. علامہ اقبال بیک وقت ایک فلسفی بھی تھے، ایک شاعر بھی تھے. جی جی. اور اپنی کتاب جو ان کی ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام، جی بالکل، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو ہائر تھاٹ کے 3 ہی ماخذ ہیں. ایک وحی کو وہ قرار دیتے ہیں، ایک فلسفے کو اور ایک شاعری کو. صحیح. لیکن ہم نے دیکھا کہ علامہ اقبال نے اپنے فلسفے کی تعلیم کو اور اپنے شاعری کے ادراک کو ایک مقصد کے لیے استعمال کیا. جی جی. اور اس مقصد کی جو بنا ہمیں نظر آتی ہے وہ قرآن اور سنت رسول ہے. صحیح. ان کا فوکس وہی رہا. اس میں ابھی دیکھیے کہ ویسٹرن تھاٹ کے ساتھ ویسٹرن فلسفی آئی، ویسٹرن سویلائزیشن آئی، اس کی یعنی جو ایک الحاد کی یلغار ہوئی اس کا بھی وہ سامنا کر رہے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ جو ایک اشتراکیت کا مسئلہ اٹھا 1919 میں، اور ہم نے دیکھا کہ ایک ریولوشن آیا، اس کے تحت ایک معیشت کے نئے اصول وضع کیے گئے، ان کا بھی انہوں نے سامنا کیا. یہ جو شعر آپ نے ابھی فرمایا ہے اس کے بارے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ اسی اشتراکی فلسفے کی روشنی میں ہے. میں بہت احترام سے ان سے ڈس ایگری کرتے ہوئے یہ عرض کروں گا، جی جی، اس کی بنیاد بھی ایک حدیث رسول ہی ہے. واہ واہ. وہ جو ہے نا کہ مزدور کا اجرت اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دی جائے. اور اس میں ایک حکمت ہے، جی جی، اس حکمت کو بھی سمجھنا چاہیے. مزدور کو بھی اپنا کام پوری تندہی سے کرنا ہے کہ پسینہ نکلے، یعنی اس میں مشقت کا اصول. جی جی. اسی طرح دہقاں کو بھی اس کھیت کو آباد کرنا ہے، آباد کرنے کے بعد اس کا حق جو ہے اس کو ملنا جو ہے لازم ہے. یعنی دہقان کو بھی یہ نہیں کہ مطلب وہ تان آسانی کی طرف مائل ہو یا وہ اپنا کام چھوڑ بیٹھے یا اس میں نیک نیتی نہ کرے. نیک نیتی ڈالنا ایک پرائمری ذمہ داری، وہ کھاد اور پانی اور وہ تمام کام کرنا اس کی ذمہ داری ہے. وہ اپنا پورا 100% انپٹ دے گا، اس کے نتیجے میں جو نکلے گی پھر سوسائٹی کا یہ فرض ہے کہ وہ محروم نہ رہ جائے. صحیح. اور جو یہ خوشہ گندم کو جلانے والی بات ہے، دیکھیے اگر آپ اس کا حق اسے ادا نہیں کریں گے اور وہ اپنی محنت چھوڑ بیٹھے گا، وہ ادھر سے اس کا نان و نفقہ نہیں چلے گا، اس کی ضروریات پوری نہیں ہوں گی، کون کھیت اگائے گا؟ اگر آپ آگ سے نہیں جلا رہے تو آپ نے اپنی بے عملی سے جلا دیا اس کو. بڑا خوبصورت پیغام ہے، پوری سوسائٹی کو آپ نے محروم کر دیا اس سے. بالکل. تو یہ وہ پیغام ہے جو اقبال دے رہے ہیں کہ ہر شخص نے اپنا کام کرنا ہے، دہقان نے اپنا کام کرنا ہے، اور پھر سوسائٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا کام کرے، ورنہ سوسائٹی تیار رہے اس انجام کے لیے کہ جب نہ پیداوار ہوگی نہ اس کو کھانے کو ملے گا اور پوری سوسائٹی بنجر ہو جائے گی. یعنی ایک شخص کا حق ادا نہ کرنے سے، ایک محنت کش کا حق ادا نہ کرنے سے پوری سوسائٹی جو ہے وہ اپنی خرابی کی طرف چل پڑتی ہے. یہ وہی علامہ کا پیغام ہے جو ہمارے دین اسلام کا بھی ہے کہ محنت اور سرمایہ دونوں کی برابر اہمیت ہے. اگر صرف سرمایہ ہوا وہ بھی بیکار ہے، اس پر محنت کرنے والا کوئی نہ ہو، اور اگر محنت کرنے والا ہو اور سرمایہ نہ ہو لیکن پھر اس کا حق نہ ادا کیا جائے تو وہ بھی پھر ایک. دیکھیے جو پہلی پرائرٹی ہے، جو فیکٹرز آف پروڈکشن ہمارے ہاں عام طور پہ کاؤنٹ کیے جاتے ہیں، ان میں ہے کہ سرمایہ ہے، محنت ہے، زمین ہے. بالکل. لیکن جو اسلام کا فلسفہ معیشت ہے نا، اس میں فیکٹر پروڈکشنز میں فیکٹر پروڈکشن اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اس کی ول ہے. صحیح. وہ ہوگی تو سارا کچھ ہوگا. بالکل. اور اس میں یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنا اعتماد ڈالا ہے وہ ہیومن ریسورس پہ ڈالا ہے. یعنی ہیومن ریسورس ہمیشہ فوقیت رکھے گا. اگر آپ ہیومن ریسورس کو اگر آپ بروئے کار لائیں گے، اس کا پورا حق ادا کریں گے، باقی کام چلے گا. سرمایہ بھی اسی سے جنریٹ ہوگا. علامہ اقبال اپنی کتاب جو علم الاقتصاد ہے اس میں کہتے ہیں 12 آور محنت کے لیے ضروری یہی ہے کہ جو محنت کش ہے اس کو اس کا حق ادا کیا جائے، ورنہ سوسائٹی میں سے وہ جو کمپیریٹیو اور کمپیٹیٹو جو ایفرٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیز ہے کہ محنت میں، اور پھر یہ دیکھیے
کہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، اب سب کو آپ نے زمین کو بھی اس کا کرایہ دیا، اجرت بھی دی، سارا کچھ کیا، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اسے نہیں چاہیے، وہ پھر اس کے بندوں تک ہی لوٹانا ہے، جو آپ نے بات کی کہ معاشرے میں کوئی تنگ دست نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کے جو اماؤنٹ ہے، جو عشر ہے، جو باقی معاملات ہیں، وہ اسی کے بندوں تک لوٹائے جائیں، تاکہ معاشرے میں وہ جو ایک تنگ دستی، بدحالی ہے، وہ ختم ہو، کیونکہ بہرحال پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جو فقر ہے وہ کفر کی طرف بھی لے جاتا ہے، پاورٹی اور لیڈز ٹو کفر۔ ہاں، تو اس کو بھی روکنا بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ جناب کرنل صاحب، دوبارہ آپ کی خدمت میں کہ کیا انسان کی خوشحالی کا تعلق جو ہے وہ صرف مادیت پر ہے؟ حضرت علامہ کے افکار اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ علامہ اقبال نے اس موضوع پر بہت ہی کھل کر بات کی ہے، جی جی، اور یہی وجہ ہے کہ وہ سوشلزم اور کمیونزم کو جب ریجیکٹ کرتے ہیں علامہ، جی، تو کن بنیادوں پر کرتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے کہ علامہ سوشلزم یا کمیونزم کے نظاموں کو انسان کی فلاح کا ذریعہ نہیں سمجھتے تھے۔ صحیح۔ ابھی آپ نے جو شعر پڑھا ہے ان کا، وہ فرمان خدا کی نظم سے ہے۔ اس سے پہلے فرشتوں کا گیت ہے، جی جی، جس میں فرشتے یہ کہہ رہے ہیں کہ بندہ ہے کوچا گرد ابھی، خواجہ ابھی تک جو ہے وہ جو عمراء ہیں وہ نشہ دولت میں ہیں، اور اس کے جواب میں پھر فرمان خدا آتا ہے کہ میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو۔ اور جب ہم سب اس کو پڑھتے ہیں تو دو نظاموں کو چیلنج کیا ہے اقبال نے۔ کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو، یعنی یہ جو کیپٹلزم ہے، جی جی، یہ ہماری نجات نہیں ہے، بالکل۔ اور ہر خوشہ گندم کو جلا دو، یہ سوشلزم کو چیلنج کیا ہے کہ سوشلزم ہماری نجات نہیں ہے۔ لیکن کون سا کیپٹلزم اور کون سا سوشلزم؟ اقبال کہتے ہیں ایتھیسٹک سوشلزم، وہ سوشلزم جس کی بنیاد کسی دین پر نہیں ہے، کسی وحی پر نہیں ہے۔ اور کون سا کیپٹلزم؟ جو ایتھیسٹک کیپٹلزم ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ہے کہ انسان برائی کرتا اس لیے ہے، دولت سمیٹتا اس لیے ہے کہ اس کا یقین آخرت کے جواب دہی پر ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ابھی دیکھیے، جب اقبال یہ کہتا ہے کہ انسان کی خوشحالی صرف مادی نہیں ہے، تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اقبال کے سامنے جو دنیا کی تحریکیں تھیں، اس میں سب سے بڑی تحریک ریشنلزم کی چڑھی۔ جی جی، اور ریشنلزم یہ تھا، عقلی، جس کو کہتے ہیں عقلیت پسندی، جو چیز عقل پر پوری نہیں اترتی اس کو مسترد کر دیا جائے۔ چنانچہ کوئی ایسی بات جو مادیت سے باہر ہے وہ تو عقل پر پوری اترتی نہیں، بالکل۔ اور قرآن چلتا ہی اس بات کے اوپر ہے شروع سے کہ ان پرسیویبل ریالٹیز کو تسلیم کر لو۔ یہ جو ان پرسیویبل ریالٹیز ہیں وہ انسان کی اسپرچولائزیشن سے منسلک ہیں۔ اسی وجہ سے اقبال کی جو پرشین میں نظم آتی ہے نا، کہ جب اقبال ایک کمپوزٹ پراسپیرٹی کی بات کرتا ہے، جی، تو اقبال وہاں پر شکوے کے انداز میں ایک ڈائریکشن دے رہا ہے، اور وہاں پر اقبال فرماتا ہے کہ مسلمز سر نبی بیگانہ شد، واہ، جو مسلمان ہیں وہ نبوت کے نبی کے راز سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ صحیح۔ اور کیا اس نے یہ ہے کہ بازیں بیت الحرم بتخانہ شد، کہ مسلمانوں نے کعبے کو دوبارہ بتخانہ بنا دیا ہے، یعنی مادیت کے جو بت ہیں وہ اپنے ذہنوں اور دلوں میں بٹھا لیے ہیں۔ جی جی، اور سر نبی کیا تھا؟ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ان کی ساری تعلیمات کا راز کیا تھا؟ اقبال کہتا ہے وہ راز یہ تھا جو ابھی انہوں نے اپنی نعت میں پڑھا ہے، وہ تھا لا الہ۔ لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات میں لا خوف ہو جاؤ۔ کس بات سے لا خوف ہو جاؤ؟ زندگی سے، موت سے، رزق سے، اس کائنات کی ہر چیز سے لا خوف ہو کر اللہ کے احکام سے لپٹ جاؤ، وہیں سے نجات آئے گی۔ جب انسان اللہ کے احکام سے لپٹ جاتا ہے تو اب اس کے سامنے جو مادیت ہے وہ دوسرے نمبر پر رہ جاتی ہے۔ بالکل۔ اور ابھی انہوں نے جو حوالہ دیا علم الاقتصاد کا، اس کی بنیاد بھی اقبال نے اسی بات کے اوپر رکھی ہے۔ سبحان۔ انہوں نے 1904 میں یہ کتاب چھپی تھی یہ، جی جی، اور تقریباً 185 پیجز ہیں اس کے علم الاقتصاد کے۔ جی جی، اس میں انہوں نے 4 مقاصد دیے تھے۔ صحیح۔ آپ اجازت فرمائیں میں ایک لمحے میں اس کو پیش کر سکوں۔ جی جی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا ایکویٹیبل گروتھ، صحیح، کہ جو اپرچونٹیز ہیں آگے بڑھنے کے لیے، مادی ترقی کے لیے، وہ ایکول ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک کو محروم کر کے اب دوسرے کو اپرچونٹیز دیتے جاؤ۔ صحیح۔ اور دوسری بہت بڑی بات کی جو آپ نے شروع میں
جو آیت کریمہ آپ نے ریسائٹ کی، کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، اور دوسری انہوں نے بات یہ کی تھی کہ جو کانسنٹریشن آف ویلتھ ہے، جی اقبال نے سوشلزم اور کیپٹلزم کو اس بنیاد پر ریجیکٹ کیا تھا کہ دونوں کانسنٹریشن آف ویلتھ کرتے ہیں، دونوں دولت کو سمیٹتے چلے جااتے ہیں، اور جبکہ دین اسلام دولت کی سرکولیشن چاہتا ہے. اور 59 سورہ 59 جی. آیت 7 جو بھی آپ نے پڑھی، جی. اس میں حکم دے دیا گیا ایسا مت کرو کہ دولت ایک طبقے میں، عمراء کے طبقے میں گردش کرتی رہے. جی جی یہ کانسنٹریشن آف ویلتھ کو براہ راست قرآن نے توڑا. صحیح. اور توڑا کس لحاظ سے؟ یہ 3 لاز دیے اس میں. نمبر 1 کہ جو سوسائٹی ہے اس میں کلاس لیس جو گردش ہے، جو دولت ہے، جی. نمبر 1 تو اس کو گردش میں لے آؤ. صحیح. نمبر 2 تیز گردش میں آؤ، اس لیے کہ اس کو کلاس لیس کر دو. واہ. آپ ایک طبقے میں کریں گے، دوسرے میں نہیں کریں گے، تو جو دولت کی رحمتیں ہیں وہ نہیں واہ. پہنچیں گی دوسرے واہ. طبقے تک. تو قرآن نے براہ راست انسان کو آواز دی اور یہ لا دے دیا. اور سر آپ ذرا یہ جب کیپٹلزم کی طرف جاتے ہیں، یہ سوشلزم کی طرف جاتے ہیں، بنیادی طور پر وہ ایک فکرہ دیتے ہیں، ایک سینٹنس، جی جی. جس کے اوپر پورے نظام کی عمارت کھڑی ہوتی ہے. اور یہ بھی انہوں نے اسٹائل جو ہے انسانوں نے لیا قرآن کریم کو. قرآن کریم ایک فارمولہ دیتا ہے، اس کے اوپر بلڈ کرتا ہے اپنی بلڈنگ. صحیح. سوشلزم یا کمیونزم یہ کہہ رہا تھا کہ جو فرد ہے کسی چیز کا مالک نہیں ہے، صرف ریاست مالک ہے. یہ ایک سینٹنس تھا ان کا جس کے اوپر پوری عمارت کھڑی ہوئی. صحیح. اور کیپٹلزم کہہ رہا تھا کہ فرد ہی مالک ہے، ریاست مالک نہیں ہے، جس کے اوپر دوسری ہوئی. لیکن قرآن نے کہا کہ نہ ریاست مالک ہے نہ فرد مالک ہے، صرف اللہ مالک ہے. اسی لیے اقبال نے وہ نظم لکھی تھی کہ کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، واہ واہ. کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، واہ واہ. خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، واہ واہ. کون روشنی لے کر آتا ہے اور کمپنیں کھل اٹھتی ہیں، آہا. اور کون زمین کو پھاڑ دیتا ہے. آیت کریمہ ہے واہ واہ. کہ کبھی غور کیا کہ زمین کو ایک بیج کس طرح اس کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے؟ کیا بات. تم کر سکتے ہو ایسا؟ اور اللہ نے کہا یہ سارا اختیار میرا ہے، اور میں چاہوں تو پانی کو زمین کی تہوں سے نیچے لے جاؤں. واہ واہ. کیا کرو گے تم؟ تو جب یہ تھا اختیار، تب پھر اقبال نے ابلیس کی مجلس شورا میں کنکلوڈ کیا. اس نے کہا دونوں نظام کانسنٹریشن آف ویلتھ کرتے ہیں، لیکن قرآن کیا سکھاتا ہے؟ یہ ابلیس نے اپنے ایسوسیٹس کو بتایا کہ وہ سکھاتا ہے کہ یہ جو دولت مند ہیں یہ اس کے مالک نہیں ہیں، مالک اللہ کی ذات ہے. منموں کو دولت کا بناتا ہے امین. یہ جو دولت مند ہے کسٹوڈین ہے، یہ صرف امانت دار ہے. جس کے پاس دولت ہے وہ امانت دار ہے، مالک نہیں ہے. کریم صاحب کی اجازت سے ایک بریک لے لیں. جی بسم اللہ. ناظرین، بہت خوبصورت گفتگو جو آج کی ہماری پھڑکتی ہوئی رگ ہے وہ یہی ہے. یہ ہر انسان کا درد ہے، یہ ہر انسان کو اس کی آگہی ہونی چاہیے. ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نظر میں اذان سحر میں. وقفے کے بعد ناظرین دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. ربیع الاول کی خصوصی ٹرانسمیشن ARYQ TV سے، اور ہمارا خصوصی پروگرام ہے اقبال اور عشق رسول. اور آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں حضرت علامہ کے افکار میں انسان کی معاشی خوشحالی کا کیا تصور ہے. اور ہمارے مہمان جناب کرنل عمر شبیر صاحب اور ڈاکٹر عاصم اللہ بخش صاحب. ڈاکٹر صاحب، حضرت علامہ کا ایک اور بھی بڑا معروف شعر ہے، اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. حضرت علامہ کا اس میں فکر و فلسفہ کیا ہے؟ دیکھیے، 2 چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا. ایک تو وہ جو روح محمدی والی بات ہے، دوسری چیز یہ ہے کہ جو جس چیز کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے جی، وہ کوانٹیٹیو ایکویلیبریم نہیں ہے، کوالٹیٹیو ایکویلیبریم. صحیح. کہ لوگوں کو صرف یہ پیسے سے آپ وہ خوشحالی نہیں دے سکتے، بلکہ اصل چیز یہ ہے کہ ان کی عزت نفس بحال رہے، واہ، ان کو سوشل جسٹس ملے، ایکویلٹی آف اپرچونٹی ہو. واہ. اور جو نظام ہے وہ من حیث النظام افراد کو افراد کے طور پر ڈیل کرے، ان کی کوالٹیز کے لحاظ سے، نہ کہ ان کی دولت کے معیار کے لحاظ سے. ڈاکٹر صاحب، 1 منٹ کے لیے میں آپ کی بات کو روکوں گا کہ
جو اسلام بنیادی حقوق کا تصور، آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی ہے، میں دراصل اس کو دوبارہ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ اپرچونٹیز، کہ ہمارا دین اسلام متعین کرتا ہے انسانوں کے بنیادی حقوق، جس میں بریڈ اینڈ بٹر ہے، شیلٹر ہے، کلوتھنگ ہے، میڈیکیشن ہے، ایجوکیشن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ کیا ریاست جو ہے وہ روٹی کپڑا مکان تقسیم کرے؟ تقسیم کرنا مراد نہیں ہے، اس کی اپرچونٹیز پیدا کرنا مراد ہے۔ جی بالکل یہی بات ہے کہ جو اپرچونٹی ہے وہ آپ کے پاس ہو، اور اس کی آپ یہ دیکھیے جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے جی، یہ بنیادی طور پہ یہ واضح کرنے کے لیے ہے کہ ان چیزوں کی امپورٹنس کتنی ہے۔ واہ واہ، آپ کوئی اور ٹیکس لگا رہے ہیں، نہیں لگا رہے، لگانا چاہتے ہیں، نہیں لگانا چاہتے، ضرورت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس معاملے کی ضرورت ہے کہ آپ کے ہاں جو سائل ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، وہ ان اٹینڈڈ نہ رہیں۔ اس کا جو بنیادی آپ دیکھیے فلسفی ہے وہ یہ ہے کہ اس کی جو اہمیت ہے اس چیز کی کہ آپ کے ہاں لوگوں کو تنگ دستی نہ ہو، وہ آپ کے ذہن میں پرائرٹیز میں ہمیشہ ٹاپ پہ رہے، یعنی ایک عبادت کے درجے پہ۔ اور اس میں جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ یہ جو تمام چیزیں آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے دور میں ایک اچھا، وہ خود ایک لیڈر تھے، ان کی ریاست تھی، وہ تمام چیزیں تھیں، لیکن حالات یہ ہیں کہ ایک دن دوپہر کو نکلتے ہیں بھوک سے بیتاب ہو کے، یعنی گھر میں تو نہیں ہوگا کچھ، ایک طرف سے ابو بکر چلے آتے ہیں، ایک طرف سے عمر چلے آتے ہیں، یعنی کہ جو قوم کے اکابرین ہیں وہ بھوکے ہیں، اور کسی عام صحابی کے گھر جا کر ان کو کھانا ملتا ہے، یعنی ان کے یہاں گوشت بھی اویلیبل ہے، ان کے یہاں باقی چیزیں بھی اویلیبل ہے۔ یہ وہ سوسائٹی کا ایک پیرامیٹر ہے کہ جہاں پہ جو لوگ بڑے ہوتے ہیں سوسائٹی کے، ان کی بڑائی کا معیار یہ ہوتا ہے کہ وہ سوسائٹی میں کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ کیا کہہ رہی اور ان کا پروٹوکول کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اور اقبال اس بارے میں جس طرح علم الاقتصاد کی بھی بات ہوئی، یہ آپ دیکھیے کہ اقبال کی عمر 26-27 سال رہی ہوگی جب یہ کتاب سامنے آئی، کہ کتنا میچور تھاٹ ہے اس حوالے سے۔ یہ کوئی انہوں نے جو شاعری میں بھی اپنی اقتصادیات کی بات کی، یہ کوئی ایسے ہی الٹ اپ بات نہیں ہے، ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ اور اس حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو کوانٹیٹیو ایکویلیبریم ہے یہ سوسائٹی میں قائم ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ آئیے ہم سارے مل کر غریب ہو جائیں جو سوشلزم کا ہے، اور آئیے جو سرمایہ ہے وہ ہمارا مائی باپ ہے اور باقی ہم اس کے خدمت گار ہیں، جو سود کی معیشت کہتی ہے۔ تو یہ دونوں چیزوں میں اصل چیز یہی ہوتی ہے کہ ہمیں ان دونوں چیزوں میں سے یہ دیکھنا ہے کہ اقبال نے کیوں آخر یہ راہ اپنائی کہ جو روح محمد ہے وہ ہمیشہ کوالٹیٹیو ڈسٹریبیوشن کی بات کرے گی۔ روح محمد میں اگر ایک جماعت ہے، اس میں سب لوگوں کے پاس اگر سب کچھ نہیں ہے تو اتنا کوئی ضرور ہے جو سب کے پاس ہے۔ کیا بات۔ اور پھر ان کی آپس کا معاملہ یہ ہے کہ بلال بھی جو ہیں وہ سیدنا بلال ہیں، تو یہ جب معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر سوسائٹی اس مضبوط اس پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ یقین کیجئے عام آدمی کو صرف آپ اس کی عزت نفس لوٹا دیجئے، آپ کی سوسائٹی کے 80% مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس کو صرف اس وجہ سے دھکے نہ کھانا پڑے کہ وہ غریب ہے یا وہ سائیکل پہ آتا ہے یا وہ پیدل چلتا ہے، تو آپ دیکھیے کہ آپ کی سوسائٹی میں وہ ایک جسے کہتے ہیں کنٹینٹمنٹ آ جائے گی، کیونکہ غریب اپنے حالات سے سمجھوتا کیے بیٹھا ہے، اس کو تکلیف صرف عزت نفس کی ہوتی ہے کہ جب اس کو صرف اس لیے کہ شاید اس کے پاس اتنا نہیں ہے، اس کو جب دھتکارا جاتا ہے، وہ اصل پرابلم ہے سوسائٹی کا۔ جب آپ اس چیز کو لے آتے ہیں اور اس میں کچھ پیسہ نہیں خرچ ہوتا، اگر آپ سے کوئی بڑی عمر کا ہے یا کوئی اور وہ چاہے جس مرضی سوشل سیکٹر سے آ رہا ہے، اگر آپ اسے عزت و احترام سے بلائیں گے تو آپ کا خرچ تو کچھ نہیں ہو رہا، خرچ تو بعد میں کی بات ہے، لیکن اصل چیز یہ کہ یہ جو رویے کی ایک کوالٹیٹیو ڈسٹریبیوشن ہے یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، تو اسی طرف ان کی بھی رہنمائی ہے۔ انسان کی عزت کو مینٹین رکھنے کے لیے ساری سب سے اہم دیکھیے خدا، آپ یہ دیکھ لیجئے کہ خدا کی بارگاہ میں ایک ہی شخصیت نے انسان کی بےزتی کی اور اس کو کیا انجام سے دوچار ہونا پڑا۔ اس کے بعد تو یہ کار خیر جو انسان نے اٹھا رکھا ہے نا ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کا، لیکن اب دیکھیے کہ خدا کے نزدیک ایک انسان کی تکریم کس قدر۔ آدم کے لیے بھی کہا کہ ہم نے تمہیں جو ہے وہ کرم نہ بنی آدم۔ جناب کرنل صاحب، ہمارے پروگرام کا اختتام ہے، بہت مختصر سے آپ کے جامع الفاظ میں سننا چاہتا ہوں، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی گفتگو کا اختتام اس بات پہ کیا کہ اللہ کے ہاں انسان کی تکریم ہے۔ کیا ہمارے دین کے ساتھ حضرت علامہ کے افکار میں بھی آپ کی کتاب علم الاقتصاد جس کا آپ نے حوالہ دیا تھا، میں اسی کی طرف آپ کو لوٹاؤں گا، اس میں بھی عام انسان کی خوشحالی کا تصور ہے یا مسلمان کی خوشحالی کا تصور ہے؟ علم الاقتصاد
جب لکھی علامہ اقبال نے تو سورہ المعون کو انہوں نے بہت دفعہ پڑھا اور ساتھ رویا بھی کرتے تھے. اچھا. سورہ المعون کی 7 آیات اس حقیقت پر ہیں کہ اگر محروموں کو دھکے دیے گئے، بے سہاروں کو دھکے دیے گئے، ان سے چھین لیا گیا تو تمہاری نمازیں قابل قبول نہیں ہوگی. یعنی اللہ نے انسان کی ضروریات کو، اس کی محرومیوں کو منسلک کر دیا ہے انسان کی اس پرستش کے ساتھ جو اللہ کے سامنے کہتا ہے اللہم لبیک. اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. یہ 7 کی 7 آیات اس کے لیے. پھر قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ کہ جب حضرت شعیب کو ان کے جو الملا تھے وہ کہا کرتے تھے کہ اے شعیب تمہاری صلات یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کر دیں. اقبال سے بار بار اپنے دوستوں میں گفتگو کیا کرتے تھے. چنانچہ اقبال نے جو خط لکھا 28 مئی 1937 کو قائد اعظم کو جو خط لکھا اس میں بہت واضح کر دیا اور اس میں لکھا کہ آپ کی جماعت کو یہ طے کرنا ہوگا کہ انہوں نے دولت مندوں اور امراء کا ساتھ دینا ہے یا محروموں کے لیے کام کرنا ہے، عوام کے اس طبقے کے لیے کام کرنا ہے جو محروم ہے. اور اقبال پھر ڈائریکشن دیتے ہیں کہ اگر صرف الملا کا ساتھ دیا گیا، اپر کلاس کا ساتھ دیا گیا تو پھر یہ بھول جاؤ یہ جماعت کچھ دیر زندہ رہ سکے گی نہیں، اور اگر محروم طبقے کا ساتھ دیا گیا تو یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی. کرنل صاحب بہت شکریہ آپ کا اس خوبصورت گفتگو کا. ڈاکٹر عاصم علی بخش صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے زحمت کی ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. آپ دونوں مہمانان گرامی تھے. ناظرین یہ گفتگو، یہ موضوع بہت طویل ہے، اس پہ بہت دیر تک گفتگو ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہمارے مسائل ہیں اور ہمارا بلکہ بنیادی مسئلہ ہے. میں آخر میں صرف اس ساری گفتگو کے خلاصے کے طور پر ایک بات حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہت معروف ہے کہ میرے دور سلطنت میں اگر کتا بھی بھوکا مر گیا تو عمر سے پوچھ ہوگی. یہ ایک امیر المومنین کا قول ہے اور حضرت عمر نے یہ بات کہاں سے سیکھی تھی؟ اپنے نبی کے عشق اور محبت میں غرق ہو کر، اس میں ڈوب کر آپ نے یہ بات کہی تھی. اور ہمارے نبی نے یہ تعلیم عمر اور دوسرے صحابہ کو اور ساری امت کو کہاں سے دی تھی؟ اپنے جد امجد سے سیکھی تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک معمول تھا کہ آپ نے کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا تھا، یہ آپ کی انفرادیت تھی. ایک دن کیا ہوا کہ آپ اکیلے ہیں اور دہلیز پہ کھڑے ہو گئے دیکھنے کے لیے، انتظار کرنے کے لیے کہ کوئی مسافر چلتا ہوا نظر آئے تو اپنے کھانے کے ساتھ شریک کر لوں تاکہ میری جو ایک انفرادیت ہے یہ نہ ٹوٹنے پائے. دیکھا دور سے ایک مسافر آ رہا ہے اور جب پاس آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں نبی ہوں، ابراہیم میرا نام ہے، میری یہ انفرادیت ہے، میں نے اکیلے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو کھانا کھائیں گے آپ میرے ساتھ؟ اس بوڑھے شخص سے پوچھا. اس نے کہا ہاں ابراہیم میں بھوکا ہوں. خوش ہو گئے، شریک کر لیا کھانے کے ساتھ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا شروع کرتے وقت بسمہ تعالی کہا کہ اللہ کے نام سے شروع. وہ شخص خاموش رہا. حضرت ابراہیم نے پوچھا اپنی عبرانی زبان میں، بابا جی آپ نے کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس نے بے دھڑک کہہ دیا کہ ابراہیم میں تو بت پرست ہوں، میں تیرے خدا کو نہیں مانتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تو تھے، انسان بھی تھے. وہ بات جو اس شخص نے کی تھی وہ ناگوار گزری اور بازو پکڑا چلتا کیا کہ اگر تو میرے خدا کو نہیں مانتا تو تجھے میرے ساتھ کھانا کھانے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے. فوراً وحی آ گئی، ابراہیم یہ کیا کر دیا؟ ابراہیم اس شخص کی عمر کا، اس کے سفید بالوں سے اندازہ تو کرو، اس کی جھکی ہوئی کمر سے اندازہ تو کرو. ابراہیم 100 برس سے زیادہ ہے اس شخص کی عمر اور 100 برس سے وہ مجھے نہیں مانتا. میں 100 برس سے اس کو رزق دے رہا ہوں، میں 100 برس سے اس کو رزق دے رہا ہوں. تم سے میرے ایک بندے کو محض اس لیے رزق نہیں دیا جا سکا وہ تیرے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا. تو ہمارا دین اسلام، ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ انسان بھوکا نہیں رہنا چاہیے، بے شک وہ کسی بھی مذہب سے ہو. جب انسان بھوکا نہیں رہے گا اور دین اسلام یہ شیلٹر اس کو دے گا تو وہ خود انسپیریشن محسوس کرے گا، وہ خود اس کی طرف راغب ہوگا اور خود ایمان لے آئے گا. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ صرف اتنی بات کہوں گا کہ یہ وہ باتیں ہیں ان مہمانوں کی، ان فضلاء کی، کہ جو ہمیں غور و فکر پر آمادہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. اور قرآن کا بھی یہ پیغام ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی جو سوچے سمجھے اور غور کرے؟ کیونکہ یہ ساری باتیں قرآن سے ہیں اور حضرت علامہ کے افکار بھی قرآن سے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا، اگلے پروگرام میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان